کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ القلم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ رب العزت میدان محشر کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ یاد کرو اس دن کو جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدوں کی طرف بلایا جائے گا تو یہ طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور انہیں سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، یعنی دنیا میں اس حال میں کہ یہ صحیح سالم تھے، اور مراد یہ ہے کہ یہ سجدوں کے لیے نہیں آتے تھے۔ پنڈلی کھول دی جائے گی، اس کے مختلف مفہوم مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی خاص تجلی ہے کہ جس کے نتیجے میں مجرم اور مطیع و فرمانبردار لوگوں کے درمیان فرق ہو جائے گا، یعنی پوری انسانیت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک اللہ کے مطیع و فرمانبردار بندے، اور دوسرے وہ جو مجرم تھے، چاہے وہ اہل ایمان میں سے تھے یا کفار میں سے۔ یہ بالکل دنیا 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ تجلی کیسی ہوگی، اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، تصور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لحاظ سے پھر یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ گھبراہٹ سے کنایا ہے، سخت وقت سے کنایا ہے۔ پنڈلی جب ایک آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، بھاگنا چاہتا ہے، تو عام طور پر اپنی پنڈلی کھول دیتا ہے، یعنی اپنی شلوار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ محاورتاً یہاں استعمال کیا گیا ہے، مراد جب سخت وقت محشر کا آئے گا۔ جس طرح اردو میں بھی مختلف ہم محاورے استعمال کرتے ہیں، مثلا فلاں آدمی نے اپنی آستینیں چڑھا لی۔ جب ایک آدمی لڑائی پہ تل جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات اپنی آستینوں کو اوپر کر لیتا ہے، بازو اپنے ننگے کر لیتا ہے۔ لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آستینیں چڑھائے گا۔ بعض اوقات محض اس کی غصے کی حالت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے آستینیں چڑھا لی۔ یا مثلا قرآن میں آتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اس افسوس کی وجہ سے کہ اس نے دنیا کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا، فلاں فلاں کو دوست بنا کر وہ گمراہ ہوا، تو اپنی اس غلطی پر، اپنی غصے سے اپنے آپ پر اس کو غصہ۔ لیکن اب ہاتھ ضروری نہیں ہے ہاتھ کو کاٹنا ہی ہو، مراد یہ ہے کہ شدت کے ساتھ اس کو اپنے آپ پر غصہ آئے گا۔ اسی طرح یوم یکشف عن ساق کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب سخت ترین وقت آئے گا اور لوگ سجدوں میں گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بعد یہ بھی بیان کیا ہے کہ پنڈلی کھول دیے جانے سے مراد حقائق سے پردہ اٹھا دیا جانا، یعنی آج بہت سارے وہ حقائق جو غیب ہیں، جنت، دوزخ، وہاں کے بہت سارے حالات، تو یہ سارے منکشف ہو جائیں گے، لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ مطلب جو بھی ہو، اصل چیز جو قرآن یہاں بیان کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کیا جائے، لوگ سجدے میں گر پڑیں گے، تو کچھ ان لوگوں میں سے ایسے ہوں گے کہ جو سجدہ نہیں کر سکیں گے، سجدہ کرنا چاہیں گے۔ اس دن تو ہر آدمی چاہے گا کہ وہ سجدہ کرے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھیں
لکڑی کے تختوں کی طرح ہو جائیں گی. وہ کوشش کریں گے نیچے ہونے کی لیکن نہیں کر سکیں گے، جس کی بنا پر ذلت و رسوائی ان پر چھا جائے گی اور ان کی نگاہیں جھک جائیں گی. قرآن نے بڑا احسان کیا ہے کہ یہ بتا دیا یہ کون بدبخت لوگ ہوں گے، اس لیے تاکہ دنیا کے اندر آدمی اگر اس برے اور ذلت آمیز انجام سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی اصلاح کر لے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی تھی اور یہ مسجدوں کو آ سکتے تھے، صحیح سالم تھے، لیکن پھر بھی یہ نہیں آتے تھے. کتنا بڑا جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی مہربان جو امت کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے، فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے کسی اور کو آگے کر لوں اور پھر خود کچھ لوگوں کو لے کر ان لوگوں کے گھروں پر چلا جاؤں جو صحیح سالم ہیں اور پھر بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور ان کو ان بیوی بچوں کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ ان کے گھروں کے اندر آگ لگا دوں اور ان کو جلا دوں. لیکن پھر بچوں کا خیال آ جاتا ہے. مطلب یہ اللہ کا حکم بھی یہ نہیں تھا، یہ سزا بھی نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے. یعنی اتنا غصہ، آپ ذرا اندازہ کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غصہ آتا تھا ایسے لوگوں پر کہ جو مسجدوں میں آ سکتے تھے لیکن نہیں آتے تھے. آج دنیا مختلف عذابوں کی لپیٹ میں ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، مسجد کے بالکل ساتھ گلی کے اندر نوجوان کھڑے ہوں گے، قریب بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، اذان ایک نہیں دو نہیں 20 اذانیں سنیں گے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے اور مسجدوں میں نہیں آئیں گے. محترم سامعین، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن کی آیت ہم ان تک پہنچائیں کہ کل ایک بہت ہی ایک دہشتناک ہی منظر پیش آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت جب تجلی فرمائیں گے یا حقائق سے پردہ اٹھ جائے گا اور جنت کے بڑکتے ہوئے شعلے سامنے نظر آ رہے ہوں گے، جنت کی بہاریں بھی انسان دیکھ رہے ہوں گے. اس دہشت زدہ ماحول کے اندر پھر ہر آدمی چاہے گا کہ اللہ کے سامنے میں جھک جاؤں. کچھ تو خوش نصیب لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں کرے کہ وہ اس سجدے کی لذت پا لیں گے اور اللہ کے سامنے وہ جھک جائیں گے. لیکن بعد بد نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ان نمازوں کا اہتمام نہیں کیا اور اس کے لیے اپنے کام کاج کو، اپنی مصروفیات کو، اپنے آرام کو پیچھے نہ چھوڑا اور ان ساری چیزوں پر نماز کو اس نے ترجیح نہ دی، تو وہ چاہیں گے سجدہ کریں لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ رب العزت ہمیں سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما دے اور دنیا میں بھی اس گروہ میں شامل فرما دے کہ جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، با جماعت نماز ادا کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.